نحمده ونصلي على رسوله الكريم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیف عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کی، نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لباس و آرائش۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین لباس قمیص کرتا تھی، اگرچہ تہبند اور چادر شریف بھی بکثرت زیب تن فرماتے تھے، لیکن قمیص کا پہننا زیادہ پسندیدہ تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے جسم پر کم قیمت کے کپڑے تھے، تو فرمایا کہ کیا تیرے پاس مختلف قسم کے اموال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی نعمت اور اس کی بخشش کو تمہارے جسم سے ظاہر ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ فراخی کی حالت کے مناسب کپڑے پہنو اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور ایک الجھے ہوئے بالوں والے پریشان حال سے فرمایا کہ کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے سر کو تسکین دے، یعنی بالوں کو کھنگا کرے؟ اور ایسے شخص کو دیکھا جس پر میلے اور غلیظ کپڑے تھے، فرمائے کہ یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لے، یعنی صابن وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہننے کو پسند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین ترین لباس سفید کپڑوں کا ہے، چاہیے کہ تم میں سے زندہ لوگ بھی پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اڑا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کے وقت باہر تشریف لے گئے تو آپ کے بدن پر ایک سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت والا شاہ صاحب فرماتے تھے کہ شیخ کی مجلس میں ابھی اگر غیبت ہو، دیکھیں آپ کیسے اللہ والے، ایک تو وہ نا غیبت کر لی، رک گئے، توبہ کر لی، اس کے بعد معاملہ نہیں، لیکن ہر کچھ دن کے بعد غیبت۔ تو فرمایا کہ جب دین کی باتیں ہو رہی تھی نا تو بارش ہو رہی تھی، ہم مزے لے رہے تھے، اب اولے پڑنے لگے تو ہم بھاگیں گے۔ ہمیں غیبت اس سے بھی بدتر ہے کہ بدتمیزی نہیں، آگے جا کے پھر غیبت بھی نہیں، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ شیخ ناراض ہو جائے گا تو شیخ کو مقصود بنایا نا، مقصود تو اللہ تعالیٰ کو بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں بنایا، شیخ کو مقصود بنا دیا، نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ جی میں شیخ سے اتنا پرانا تعلق ہے، اب بھائی جب جاؤ غیبت، جب جاؤ دوسرے شعبوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، جب جائیں کسی کو سیاست والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا آج تو ذرا سی بات پر علماء کے نام پر زبان کھلتی ہے۔ آپ ایک عام آدمی کی غیبت منع ہے، حرام ہے، تو اللہ کا جو دین پھیلا رہے ہیں۔ حضرت نے یہاں تک فرمایا تھا کہ عالم کے کسی کے بھی عیب نہیں دیکھنا ہے، لیکن کسی عالم کی اگر عیب پر نظر پڑ جائے خاموش، ان کے توبہ کا انتظار کرو، وہ معرفت ہے ان کے پاس علم کی، وہ اس مقام سے توبہ کریں گے جہاں سے ہمارے کو ہوا بھی نہیں لگی۔ سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، اس میں یہ کمینہ بھی صحیح، پتہ نہیں کس بات پر کام بن جائے۔ یہ واقعات سناتا رہتا ہوں کہ کیسے کیسے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاء الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ ایک اللہ والے کی کوئی غیبت کرتا تھا اور اسے پکا پتہ چل جاتا تھا تو خود جا کے مٹھائی کا ڈبہ دے آتے تھے۔ یہ کس لیے کہ بھائی میرے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں، اور یہ آپ کے گواہ ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ نے میری غیبت کی، اپنا مال ادھر دے دیا، آپ کا جزاک اللہ، میرے پاس تو کچھ عمل ہے ہی نہیں، آپ کے اعمال ادھر آ گئے، آپ کا جزاک اللہ، اور ساری زندگی کے لیے توبہ ہو جاتی۔ ایسا یہ معاملہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں غیبت کرو نہ سنو، جس کا وہ ہمیں آ کر بتائے گا نا کہ یہ کہہ رہا تھا شیخ، یا جو بھی ہے یہ کہہ رہا تھا، وہ اس نے سوئی پھینکی، چبھئی تم نے، تو مجھے تو آپ سے تکلیف پہنچی نا، اس نے تو میں شرم کیا، میرے سامنے یہ الفاظ نہیں کہے، آپ تو میرے سامنے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ 2 نمبر 3 مثال سمجھیے گا ذرا، ہوتا زیادہ تر ایسے ہی ہے۔ اس نے 4 جملے کہے تھے ہمارے لیے
اس نے اس کا کندھا لے کر 8 فائر مار دیے، 4 اپنی طرف سے بھی کہہ دیے۔ ہم جس چیز میں گھٹن میں، جس چیز کی تکلیف میں ہے نا، اللہ سے مانگیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، دعا مانگیں، ہم نیک بنیں گے نا تو پہلا ہی انعام تقویٰ کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ مشکلات سے نکال دیں گے۔ کسی کے کچھ نہیں ہوتا، توڑنے سے پھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنی ہے، دل بڑا رکھنا ہے، ہر ایک اپنے انجام کو پہنچتا ہی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ کسی کے پاس سرمایہ نہیں ہے اب اللہ اس کو رزق نہیں دیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم پریشان نہ ہوں، وہ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، مشکلات دور کرنے والا ہے۔ جس کو زیادہ محبت ہوتی ہے کسی سے تو وہ اس کے لیے تڑپ جاتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ نہ ہو، اس کو یہ تکلیف نہ ہو، تو ماشاءاللہ اچھی کیفیت ہے۔ یہ اتنا زیادہ پریشان نہ ہو کہ یہ چیز اجڑ جائے گی، وہ چیز بن جائے گی، اجاڑنے والا بھی وہ، بنانے والا بھی وہ۔ ابھی مغرب کے بعد ایک صاحب آئے اور آتے ہی ہمارے دوست کے سسر ہیں وہ، تو آتے ہی آ کر کہا کہ میرا نواسا جو ہے بہت اذیت میں ہے۔ تو میرے سے تو پہلی ملاقات آج بھی، میں نے کہا بابا جی ایسا نہ کہیں، اذیت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ 1.5 سال عمر ہوگی اس کے نواسے کی، مجھے یاد نہیں ہوگی اتنی، 1.5 یا سال 2 سال۔ میں نے کہا بھائی ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کہیں، اس وقت بھی مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خربوں سے اچھا رکھا ہے۔ کیسے؟ 2.5 کروڑ تو مسلمان نہیں ہے نا، 2.5 کروڑ تو اس میں سے کفار ہے نا، تو 2.5 کروڑ سے تو اچھا ہی ہو گیا نا کلمے کے حساب سے۔ واہ بھائی واہ، بغیر مانگے اللہ نے کلمہ دیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے سوتے 3 باتیں کوئی عمل کر لے اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ سونے سے پہلے اللہ کے احسانات یاد کر لے، اللہ والے سے پوچھ کے ذکر کر لے، اللہ والے کی صحبت میں جائے، جو دنیا کا کام تمہارے ذمہ ہے، حقوق واجبہ وہ کرو، جو دین کے کام میں ہو وہ کرو، وہاں سے جو نور بنے اس کی اصلاح کراؤ۔ اسی دین کے شعبے میں بھی اللہ والے ہیں، تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں تو اور مزہ آ جائے گا۔ اسی شعبے میں اللہ والا نہیں ہو تو الگ بات ہے۔ اس لیے ایسے پریشانی کی بات نہیں۔ سونے سے پہلے یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے سور کتا نہیں بنایا، انسان بنایا۔ یا اللہ پھر آپ سے میں نے پوچھا، ایک مانگا ہی نہیں تھا، آپ نے بغیر مانگے انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا اور صحیح عقیدے والے میں پیدا کیا۔ یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے۔ جو نیک کام کر رہا ہے وہ تھوڑی کر رہا ہے نیک کام، میں ہوں چاہے آپ ہوں، پہلے تو نیکی کی قبولیت کا پتہ ہی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تکبر، وہ جو آج فجر میں شاید بیان کیا تھا یا رات کو، کہ 4 جو انعام یافتہ ہیں، تو صدیقین کا ایک لفظ بتانا میں بھول گیا تھا۔ فرمایا صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جہاں نکلتا ہے، حرام ہے دونوں، سب سے آخر میں۔ لو کیا تکبر ہے کیا جہاں ہے۔ اس سے پہلے ریا، جو کل پرسوں شاید بتایا تھا، اے ابو بکر کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتہ چلے گا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ نہیں چلے گا۔ اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا اس طرح داخل ہو جائے گا۔ اب میرا شیخ جب مجھے کہے گا کہ تو ریا کر رہا ہے تو میں مانوں گا، ادب سے تو گردن نیچے کر لوں گا، میں کہوں گا شیخ کو پتہ ہی نہیں یہ ریا کیسے ہے۔ بھائی کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی مانو نا، تو اس کی بات ہم جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ریا ہے اس کا علاج کرائیں۔ اس سے پہلے بد نظری جاتی ہے، ورنہ بیان بھی کر رہا ہوگا، اگر بیان کرنے والا سفید داڑھی والا ہاتھ ہلا کر بیان کر رہا ہے، اگر نامحرم کو دیکھ رہا ہے، بھابھی سالی ممانی چچی کسی کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوگا آنکھوں کا زانی۔